بھائیوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات میں ایک چیز ہے آپسی خیر خواہی، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بیعت کرتا، ایمان لا کے آپ سے دینی رہنمائی کی بات کرتا، تو جن چیزوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے ان میں ایک اہم ترین چیز تھی وَالنُّصْحُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، ہر ایک کی بھلائی کا فکر کرنا۔ اسی کو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے بھلائی اور خیر خواہی کا۔ بھلائی اور خیر خواہی کا مطلب ہے انسان کے لیے، آپسی رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ معاملات کرنا جس کا نتیجہ بہتر ہو۔ ظاہری طور پر شاید وہ غلط لگے، برا ہو، لیکن جس کا نتیجہ بہتر ہو وہ انسانوں کے ساتھ کرنے کے ہم اور آپ تمام لوگ پابند ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے پابند کرنا ہے، گھر میں مت رکو، جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا عَشْرًا، اور اگر وہ 10 کا ہو جائے تو اسے ہلکے پھلکے مارنے اور سزا دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ حالانکہ بظاہر سزا دینا لگ رہا ہے اس پہ سختی ہو رہی ہے، اس پر غیر ضروری بندش ہے، لیکن چونکہ نتیجہ اگر وہ نماز سیکھ لے بعد میں پڑھنے لگے تو نتیجہ بہتر ہوگا، لہذا اگر اس عمر میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح خواتین کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں بھی ہے اور بہت سی احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہلکے پھلکے انداز میں مارنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اسی وقت جائز ہے جب اس کی وجہ سے ان کے اندر بہتر تبدیلیاں آئیں، لیکن اگر اس کے نقصانات ہوں، اس سے ان کی روش میں، ضدی پنے میں اضافہ ہو، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہذا اسلام چاہتا ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی۔ خیر خواہی کبھی پیار و محبت سے ہوتی ہے، کبھی سمجھا بجھا کے ہوتی ہے، کبھی ہلکے پھلکے سزا کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی اگر بیماری ہے تو چیڑ پھاڑ کر کے، اسے آپریشن کر کے یا دوسرے انداز سے انسان کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ تمام لوگ جمعے کو انشاءاللہ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا عہد کر لیجیے۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہم تمام لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت خضر کے پاس آئے اور ان کی تربیت میں رہنے کی درخواست کی۔ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ میں جو کچھ کروں گا آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور واقعی ویسے ہی ہوا۔ حضرت خضر نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب رہے تو تھوڑی دیر کے بعد سمندر سے ایک کشتی سے پار کر کے ساحل پر پہنچنے والے تھے۔ اس کشتی والے نے احسان کیا کہ انہیں کشتی میں بیٹھنے کا موقع دیا، لیکن جب وہ کشتی ساحل پر پہنچنے والی ہوئی تو حضرت خضر نے کشتی کو توڑ پھوڑ دیا، اس کو تختوں کو نکال کر اسے خراب کر دیا۔ کوئی بھی انسان دیکھے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی، انہوں نے تختی کو نکال کر کشتی کو خراب کر دیا، تو سوچے گا یہ برا معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آگے گئے تو دیکھتے ہیں ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے، بہت بڑی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اور حضرت خضر اسے قتل کر دے رہے ہیں۔ پھر سوال اس کا جرم کیا ہے، اس نے کیا کیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ان دونوں واقعوں میں آپ دیکھیے بظاہر کشتی توڑی جا رہی ہے، خراب کی جا رہی ہے، دوسرے واقعے میں ایک شخص کے بچے کو قتل تک کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی کچھ پریشان حال لوگوں کی سمندر اور دریاؤں میں کام کرنے والوں کی تھی، اور جس طرف یہ جا رہے تھے وہاں ایک ایسا بادشاہ تھا
جو اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا۔ تو انہوں نے چاہا اب ہم ساحل پر پہنچ گئے ہیں، اگر توڑ دیں تب بھی ہم ساحل تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو دیکھ کر بادشاہ نہیں لے گا، لہذا بظاہر غلط کیا لیکن نتیجہ اچھا، لہذا یہ قابل تحسین عمل ہوا۔ دوسرے واقعے میں جب بچے کو قتل کیا تو حضرت خضر نے بعد میں واقعہ بتایا، جہاں تک اس غلام کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے والدین صاحب ایمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اس بچے کی وجہ سے یہ سرکش ہو جائیں گے اور کفر میں ملوث ہو جائیں گے، جیسا بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کی وجہ سے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اسی طرح اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین غلط روش پہ چل پڑیں گے، لہذا ان والدین کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر اس بچے کو قتل کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا اور مجھے یہ بھی امید ہے ان یبدلہما ربہما، کہ اس کے بدلے میں ان کا رب انہیں ایک اچھی اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک اچھے نتیجے اور توقع کی بنیاد پر بظاہر ایک غلط کام اور بچے کو قتل کرنے کا واقعہ کیا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہم کبھی کبھی سختی، کبھی کبھی بعض انداز کی پابندیاں، یا اسی طرح کسی کی بھلائی کی خاطر بظاہر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو اگر نتیجہ اور انجام بہتر ہوتا ہے تو وہ برا نہیں۔ اب اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے ساتھ جو تیسرا واقعہ تھا یہ زیادہ حیرت انگیز۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک علاقے میں گئے، وہاں پر پریشان حال، باہر سے آئے ہوئے، کھانے پینے کا انتظام نہیں، آج کل کے زمانے کی طرح ہوٹلوں کا چلن نہیں، کہاں کھائیں، کھانے کی ضرورت اور مطالبے کے باوجود اس علاقے کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھوکے پیاسے، اور پھر جب اسی حال میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دیوار، اور وہ دیوار ٹوٹنے کی کگار پہ، اور اس قوم کے برے رویے کے بعد حضرت خضر وہاں برا کہنے کے بجائے اب اس دیوار کو کھڑی کر دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے اتنا برا رویہ کیا اور آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی نبی اچھے عمل سے نہیں روکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً قوم کے لوگوں نے برا کیا، کھانا نہیں دیا، بھوکا رکھا، تڑپایا، ترسایا، جو بھی صورتحال رہی، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے خضر، آپ نے ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، دیوار کھڑی کر دی۔ یہاں پر ایک اچھے کام سے ایک نبی روک رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم میں، احادیث میں ہر جگہ ہے اتبع السیئۃ الحسنہ، کوئی برائی ہو جائے تو بعد میں تم اچھائی کرو۔ اسی طرح ہر ایک آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنا رہا ہے آپ کو وہ نہیں دیکھنا ہے، اور اسی لیے کہا گیا صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار تو برا کریں لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا کریں۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کیوں کی، یہ سمجھنے کا موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی اس کی برائیوں میں اضافے کا سبب بن جائے، اس کی وجہ سے دوسروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے، تو وہاں اس بھلائی سے روکا جائے گا۔ ایک قاتل ہے، اسے سزا ملنے جا رہی ہے، ہم اس کی پردہ داری، پردہ پوشی کر کے اس کو سزا دلانے سے اگر بچا رہے ہیں اور بعد میں وہ سزا اور کرنے پانے کا مستحق ہوتا ہے اور جرائم کرتا ہے، تو یہاں یہ بچانا دوسروں پر ظلم کا سبب ہوگا۔ جیسے قصاص، موت کی سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں میں اس کے تئیں دہشت پیدا ہو، اس برائی سے رکے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس بھلائی کا انجام برا ہے، دیوار کھڑی کرنے کا انجام برا ہو سکتا ہے،
لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو منع کیا. یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نتیجہ جس کا بہتر ہو انسان وہ کہنے کا پابند ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو اپنے ذہنوں میں یہ حقیقت رکھنی چاہیے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بروں کو، مجرموں کو، جرائم پیشہ افراد کو ان کے جرائم کی سزا نہ دیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کا وہ رویہ برتیں جو ان کی جرائم میں اضافے کا سبب بنے. ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور اسلام الدین النصیحہ سے یہی پیغام دینا چاہتا ہے.